السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادران عزیز، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نیمہ شعبان کے حوالے سے۔ 15 شعبان کی جو شب ہے اسے شب براءت بھی کہا گیا ہے۔ شب براءت یعنی گناہوں سے معافی کی رات، اور اس رات کے اندر بڑی فضیلتیں موجود ہیں، بڑے فضائل موجود ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو میرے بستر سے اٹھ کے چلے گئے، تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول خدا ایک جگہ کے اوپر سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں۔ وہ سجدے سے اٹھے تو اس سے پہلے میں دوڑ کر آ کر اپنے بستر پہ لیٹ گئی۔ وہ جب میرے کمرے میں آئے تو انہوں نے میرا سانس پھولا ہوا دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ تو میں نے سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ آج کی رات نیمہ شعبان 15 شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں روزی تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں موت کا وقت لکھا جاتا ہے، اس رات میں حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آسمان کے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اور خاص طور پر مومنوں کو چاہیے کہ اس رات کو پوری توجہ کے ساتھ عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس رات میں بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، مثلا دعائیں کمیل پڑھنی ہیں، اور بہت سی دعائیں ہیں جو دعا مفاتیح الجنان کتاب کے اندر اور دعاؤں کی دیگر کتب کے اندر موجود ہیں۔ بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہندوستان یعنی بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں نے اس رات کو بھی دیوالی کی طرح سے پٹاخے پھوڑنا، حلوے بنانا اور چراغ جلانے سے منسوب کر دیا ہے، جبکہ یہ تقریباً حرام کام ہے۔ اس رات پٹاخے پھوڑنا یہ دیوالی کا عمل ہے، ہندوؤں کی دیوالی کا، اس کا شیعت سے، مذہب سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا میں قبل از وقت اس بات کی تنبیہ کر رہا ہوں کہ سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات کو مل کر مسجد میں اور گھروں میں عبادت کے اندر گزاریں اور تمام تر عبادات کو پوری توجہ کے ساتھ انجام دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس رات میں دعائیں بھی بہت ساری ہیں، نمازیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری نمازیں بھی پڑھیں اور ساری دعائیں بھی پڑھیں۔ جتنا آپ حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، بس۔ چاہے آپ 4 دعائیں کی بجائے 2 دعائیں پڑھیں، لیکن توجہ کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ اتنی تیز پڑھیں کہ آپ کو بھی سمجھ میں نہ آئے کہ آپ نے کیا پڑھا اور کیا نہیں پڑھا۔ لہذا اس شب کو بہت ہی مبارک رات ہے۔ میں اس کو عام زبان کے اندر کہتا ہوں یہ بجٹ کی رات ہے۔ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے وہ اس رات عمل کر کے دعا مانگ کے اللہ سے اولاد مانگیں۔ جن کے گناہ کبیرہ صغیرہ بہت زیادہ ہیں یا کم ہیں، استغفار کر کے وہ اپنے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لمبی عمر مانگیں، اور اسی رات کو اپنے لیے دعا مانگیں کہ خداوند کریم حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے آپ کو۔ لہذا یہ حلوے بنانا، پٹاخے پھوڑنا، آتش بازی کرنا، اس کا کوئی تعلق شب برات سے نہیں۔ شب برات کا مطلب ہے گناہوں سے آزادی کی رات ہے، اور خاص طور پر شیعوں کے لیے یہ رات ایک اور وجہ سے بھی مبارک ہے کہ اس رات میں منجی زمانہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کی رات ہے۔ اس رات کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی سے کہا تھا، جناب حکیمہ خاتون سے، کہ آج رات آپ میرے گھر ٹھہریں، میرے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے۔ اور جناب حکیمہ خاتون نے وہ رات جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں گزاری۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے امام حسن عسکری سے کہا کہ میں تو نرجس خاتون میں کوئی علامت ولادت کی دیکھ نہیں رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بات پر شک نہ کریں، جو میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوا
کہ فجر کے ہنگام میرے اور نرجس خاتون کے درمیان ایک پردہ حائل ہوا، اور اس کے بعد وہ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ پردہ ہٹا تو میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون کے پہلو میں ایک بچہ حالت سجدہ میں ہے جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ سفید بڑے بڑے پرندے آئے جو اس بچے کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے جا کر گھبرا کر حسن عسکری سے کہا کہ اے میرے لال، میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو لے گئے ہیں کچھ پرندے آ کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھبرائیں نہیں، یہ فرشتے ہیں جو آسمانوں پر آسمان کے ملائکہ کی لیے زیارت کے لیے لے کر گئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آ جائیں گے۔ لہذا شیعوں کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی ولادت مبارک ہو، اور وہ اس رات کو اس انداز سے منائیں جیسے منانے کا حق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔